بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو دی نیشنل نیریٹو۔ کیا امریکہ نے ایک نیو کولڈ وار کا طبل جنگ بجا دیا ہے؟ امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ نئی انٹرنیشنل رفٹ کیا ہے؟ یہ اوکس نامی ملٹری اتحاد بنا کے امریکہ نے کتنا بڑا ایڈونچر کیا ہے؟ اس سے یورپ کے اندرونی جو تنازعات ہیں وہ کتنے بڑھیں گے، اور دوسری طرف جو چائنا ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ آج کے ویلاگ میں ان تمام موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ناظرین، یہ جو اوکس نام کا نیا ایک ملٹری الائنس تشکیل دیا ہے امریکہ نے، اس کا جو ایکرونیم ہے اوکس اسٹینڈس فار، فرسٹ آف آل اے اسٹینڈس فار آسٹریلیا اینڈ یو کے اسٹینڈس فار یونائٹڈ کنگڈم، مطلب انگلینڈ، اور یو ایس مین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یعنی اوکس آسٹریلیا، یو کے اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ جو ملٹری الائنس ہے، یہ جو فوجی اتحاد ہے، یہ تینوں ملکوں کے اوپر مشتمل ہے اور یہ امریکہ نے بنایا ہے، اور اس کے بنانے کا بنیادی مقصد ہے انڈو پیسفک اوشن کے اندر چائنیز جو موومنٹس ہیں اور چائنیز جو ایک سپرامیسی ہے اس ریجن کے اندر، اس کو کاؤنٹر کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 پہ وہ ادھر آ کے ساؤتھ چائنا سی اور ان ایریاز کے اندر آ کے جو ان کا پہلے آلریڈی بنا ہوا ایک ملٹری الائنس ہے، ملٹری کم ایک ٹریڈ الائنس ہے، کواد کے اندر جو ملک ہے آلریڈی، اس میں امریکہ ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا۔ ان کے علاوہ یہ ایک نیا اتحاد ہے، یعنی کواد کے علاوہ ایک یہ نیا اتحاد ہے اوکس، اور یہ اتحاد جو ان کی 5 آئیز ہیں، جن کے اندر نیوزی لینڈ اور کینیڈا ہے، یہ 5 آئیز سے بھی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ بنانے کا مقصد چائنا کو ان ون وے اور دی ادر یہ باور کرانا ہے کہ امریکہ از گوئنگ ٹو کنٹین چائنا ان اے ویری میننگ فل ملٹری وے۔ تو جہاں امریکہ کی یہ اتنی بڑی کوشش ہے، اس کے ساتھ امریکہ نے کیا ہے، اپنے اتحادیوں کے ساتھ کیا ہے؟ کیونکہ جو یورپین کنٹریز ہیں، ان کے اندر اگر آپ بڑے پاورفل ملٹریلی اینڈ اکنامکلی دیکھیں تو بڑے پاورفل کنٹریز میں سے ایک یو کے ہے، اس کے بعد جرمنی ہے، اور ساتھ فرانس ہے، یعنی جو بڑے پاورفل کنٹریز ہیں۔ تو اس نے یورپ کے اندر جو تفریق پیدا کر دی ہے، کیونکہ یہ جو ایک ڈیل تھی، نیوکلیر سب میرین کی ڈیل تھی، جس کے اندر 12 نیوکلیر سب میرینز فرانس نے دینی تھی آسٹریلیا کو، اور یہ ڈیل سائن ہوئی تھی 2016 سے، اور اس ڈیل کے تحت کچھ یہ $40 بلین کی ڈیل تھی، اور اس کی وجہ سے اس ڈیل کو ختم کر کے امریکہ نے یہ کیا ہے کہ ابھی فرانس کی بجائے امریکہ یہ نیوکلیر سب میرینز دے گا آسٹریلیا کو، اور یہ نیوکلیر سب میرینز آسٹریلیا کو دینے سے فرانس بالکل انوائے ہو گیا ہے امریکہ سے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے وی ہیو بین پارٹنر آف امریکہ، ہم نے پوری نیٹو کے اندر جدھر امریکہ جاتا ہے ہم امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ کام کر کے امریکہ نے کتنا بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ بلکہ فرانس نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکہ کا ریپلیس کرنا ہمیں آسٹریلیا کی ڈیل کے لیے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے امریکہ نے سٹیب ان بیک کیا ہے، کہ بیک پیٹھ کے اندر خنجر گھونپ دیا ہے امریکیوں نے ہماری ڈیل کینسل کر کے۔ تو اس کی وجہ سے فرانس نے اپنا جو وہ سفیر ہے امریکہ سے وہ بھی واپس بلا لیا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے آسٹریلیا سے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ اور یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے یہ نیوکلیر سب میرینز کی ڈیل والی، یہ تینوں لوگوں نے اکٹھے مل کے انہیں جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، جس کے اندر اسکاٹ موریسن جو پرائم منسٹر آف آسٹریلیا ہے وہ ہے، جو انگلش پرائم منسٹر ہے بورس جانسن، اور امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن، انہوں نے تینوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر یہ ایک بیان جاری کیا کہ جناب یہ جو نیوکلیر سب میرینز کی ڈیل ہے یہ ابھی امریکہ دے گا ان کو، آسٹریلینز کو۔ تو اس سے ہوا کیا ہے؟ اس سے ہوا یہ کیا، اتنا پاورفل کنٹری جو ہے، ایمانوئل میکرون جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے، وہ ہی ہیز بین ہائیلی انوائڈ، اور انہوں نے واپس ہی ہیز ریکالڈ ہز انوائز فرام امریکہ اینڈ آسٹریلیا۔ اور ناظرین ایک اور بات آپ کو بتائیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جب کوئی ایک ملک دوسرے ملک سے اپنا سفیر ایمبیسیڈر واپس بلاتا ہے
تو سمجھ لیں کہ جب ہائیسٹ لیول کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب ہوں تو تب سفیر کو واپس بلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر مختلف ٹیئرز ہوتی ہیں تعلقات کو یعنی خراب کرنے کی، اور یہ تعلق کی جب خرابی کی انتہا ہوتی ہے تو تب آپ سفیر کو واپس بلاتے ہیں۔ عموماً جنگوں کے اندر بھی ملک ایک دوسرے ملک سے سفیر واپس نہیں بلاتے، تو سفیر واپس بلایا ہے، دونوں سفراء کو اس نے بلایا ہے فرینچ پریزیڈنٹ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرانس ہائیلی انوائڈ ہے، اور فرانس نے اپنا غصہ رجسٹر بھی کیا ہے جو برٹنز ہیں ان کے خلاف بھی۔ اور برٹنز کیا کر رہے ہیں؟ برٹنز تو امریکہ کا ابھی جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ پارٹنر بنے ہوئے ہیں ان آل دا انٹرنیشنل کرائمز اینڈ انٹرنیشنل ٹیررزم، اور اس سے یہ پہلے بریگزٹ کے اندر سے نکلے ہیں برٹن والے، اور بریگزٹ کے اندر سے نکل کر انہوں نے یورپی یونین کو پوری کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم آپ سے علیحدہ ہیں، اور اسی وجہ سے پورے کے پورے یورپ کے اندر ابھی ایک تفریق پیدا ہو رہی ہے، اور یورپی یونین نے خود بات کی ہے کہ ہم اپنا ایک یورپی یونین والے جتنے کنٹریز ہیں اپارٹ فرام برٹن، ہم ایک اپنا ملٹری الائنس بنائیں فار آر اون سیکیورٹی۔ تو یورپ کے اندر بھی تفریق پیدا ہو گئی، اور فرانس بات کر رہا ہے جرمنی کے ساتھ اس ایشو کے اوپر، یعنی ود ان یورپ اتنی بڑی تفریق پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ساری تفریق کون پیدا کر رہا ہے؟ امریکہ۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ اگر یہ تفریق پیدا کر کے، جو امریکہ کی آپ سمجھ لیں کہ یہ امریکہ کی مین پاور ہے، امریکہ کے سارے یہ پارٹنرز ہیں، ساتھی تھے سارے نیٹو اور آئی ایس ایف والے، یعنی سارے وینچرز کے اندر جو انہوں نے عراق میں کیا، افغانستان کے اندر کیا، عرب ورلڈ کے اندر کیا، اگر یہ ان کو کر لیتے ہیں، اپنے ان ساتھیوں کو ناراض کر بیٹھتا ہے امریکہ، تو کیا اس سے امریکہ چائنا کو کنٹین کر سکے گا؟ ناٹ ایٹ آل۔ امریکہ تو اپنے دوستوں کو دشمن بنا رہا ہے، جبکہ چائنا اپنے دشمنوں کو بھی دوست بنا رہا ہے۔ تو معاملہ یہ جو آکس کی نیا ملٹری الائنس ہے، اس سے شاید چائنا تو کنٹین نہ ہو، لیکن یورپ تقسیم ہو گیا، اور تقسیم کیا ہے امریکہ نے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیل ہے نیوکلیر سب میرینز کی ڈیل ہے، اس کے اندر یہ امپاور کریں گے آسٹریلینز کو کہ یہ ایک جو سائبر ٹیکنالوجی ہے وہ دیں گے ان کو، سائبر ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جو بڑی نیوکلیر کیپیبلٹیز ہیں، سائبر کیپیبلٹیز اور انڈر سی جو ٹیکنالوجی ہے وہ دیں گے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیں گے آسٹریلینز کو۔ تو اس سے آسٹریلیا اس کلب میں داخل ہو جائے گا، آسٹریلیا ول بیکم the 7th کنٹری جس کے پاس نیوکلیر سب میرینز ہوں گی، کیونکہ آسٹریلیا سے پہلے صرف 6 ملکوں کے پاس نیوکلیر سب میرین کی کیپیبلٹی ہے، جن میں P5 کنٹریز ہیں جو سیکیورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ 5 ممبرز ہیں، امریکہ ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، فرانس ہے، برٹن ہے، اور ان کے ساتھ انڈیا ہے، اور انڈیا کے بعد ابھی آسٹریلیا ول بیکم the 7th کنٹری ہیونگ the نیوکلیر کیپیبلٹی۔ تو اس سے ایک طرف تو چلیں آسٹریلیا جو ہے ٹو این ایکسٹینٹ مضبوط ہو جائے گا، لیکن آسٹریلیا کو تھریٹ کدھر سے ہے؟ آسٹریلیا کا تو اتنا اچھا ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ اس کی بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے، اور اس سے چائنا کو یہ انوائے کریں گے، اور اس بات کے اوپر ٹیکنیکلی آسٹریلیا کے اندر بھی بہت سوال کھڑے ہو گئے۔ آسٹریلیا کی جو اپوزیشن ہے اور آسٹریلیا کے جو پرانے پرائم منسٹرز ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ آسٹریلیا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا امریکہ پہ بہت زیادہ، اور اپنی سیکیورٹی کے لیے اس کو امریکہ کے مرہون منت رہنا پڑے گا، اور آسٹریلیا کے پاس تو کوئی نیوکلیر کیپیبلٹی تھی نہیں۔ یہ کام کر کے ہم نیوکلیر اس کلب کے اندر داخل ہوں گے، اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کہ یہ جو نیوکلیر نان پرولیفریشن کی جو ٹریٹی تھی اس کو وائلیٹ کیا جائے گا، اور اس وائلیشن کے اندر سب سے بڑا ہاتھ امریکہ کا ہوگا، اور آسٹریلین جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں گے، اور دنیا کے اندر پھر ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا پرولیفریشن کا۔ ناظرین، یہ جو پنش کیا گیا تھا یہ ایران کو یا عراق کو یا لیبیا کے معمر قذافی کو، اور دوسری طرف ساؤتھ کوریا کو ٹائٹ کیا گیا تھا، اور نارتھ کوریا کے خلاف بات، یہ نیوکلیر نان پرولیفریشن کے اوپر تو بات ہو رہی تھی کہ جی یہ کچھ ملک دوسرے ملکوں کو اپنی یہ نیوکلیر کیپیبلٹیز دے رہے ہیں، تو اس سے بہت زیادہ ان کو انٹرنیشنل کرٹیسزم اور انٹرنیشنل سینکشنز کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ کو تو اپنے ملکوں کا وہ اختیار بھی کھونا پڑا۔ ابھی امریکہ خود کیا کر رہا ہے؟ اتنی بڑی اینٹ لگا رہا ہے، یہ ٹرانسفر اور دس ٹیکنالوجی بھی اس کو یہ کرے گا، تو اس سے ہوگا یہ کہ نیوکلیر
پرولیفریشن کا ایک بہت بڑا رستہ کھلے گا، اور دنیا کے اندر یہ جو ایٹمی ایک مواد ہے یہ انسیکیور ہو جائے گا۔ اور ناظرین یہ 15 ستمبر کو ڈیل ہوتی ہے، 2021 کو یہ الائنس بنتا ہے، اور 17 ستمبر کو یہ اپنے انوائز واپس بلا لیتا ہے۔ اس سے کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے نہیں کہ اپنا کوئی چائنا کی کنٹینمنٹ ہو جائے۔ یہ والی ٹیکنالوجی ہے، یہ جو دے رہا ہے اپنا امریکہ آسٹریلیا کو دے رہا ہے، اس کو یہ بولتے ہیں کہ نیول ریئیکٹرز آر پریشرائزڈ پاور ریئیکٹرز، PWR، پریشرائزڈ پاور ریئیکٹرز۔ اور یہ اسی ٹیکنالوجی کو UK نے اپنا نام دیا ہوا ہے دی رولز رائس پاور ریئیکٹر 3، اور یہ ایک نیا سسٹم ہے اس ٹیکنالوجی کا۔ اس ٹیکنالوجی سے واٹ ول ہیپن کہ کوئی سیفٹی اور سیکیورٹی تو ہوگی نہیں آسٹریلیا کی، اور آسٹریلیا کی آپ پاپولیشن دیکھ لیں اور آسٹریلیا کا پہلے بھی حال دیکھ لیں۔ آسٹریلیا یا تو رہا ہے باج گزار گریٹ برٹنز کا، اس کے بعد امریکنز کا بنا ہوا ہے۔ سیکیورٹی تو شاید اتنی نہ ہو، لیکن انمٹی ڈیولپ ہو جائے گی چائنا کے ساتھ، اور چائنا کنٹین تو شاید نہ ہو، دوسری طرف یورپ کے اندر امریکہ تفریق کر بیٹھے گا۔ تو ناظرین یہ ایک نیو کولڈ وار کی طبل جنگ امریکہ نے بجا دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو آکس کا ملٹری الائنس بنایا ہے، اس سے اس نے یورپ کو بھی تقسیم کر دیا ہے اور چائنا کو مزید اونائے کر دیا ہے۔ اور چائنا نے ان کے اس ملٹری الائنس کے اقدام کو یہ کہا ہے کہ جی کولڈ وار مینٹلٹی ہے امریکہ کی، وہ کھل کے سامنے آئی ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔